غلامی انسان کی سوچ میں بستی ہے اور خودداری انسان کے لہو میں دوڑتی ہے۔ سوچ کا تعلق چونکہ دماغ سے ہوتا ہے اور دماغ انسانی جسم کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، مگر یہ چھوٹا سا پرزہ انسانی جسم کے تمام اعضاء کے مقابلے میں سب سے زیادہ انرجی حاصل کرتا ہے۔ یہ آپ کے جسم کی 20% انرجی لیتا ہے، کیونکہ جب آپ کا، اور انرجی کہاں سے لیتا ہے؟ انرجی یہ بلڈ سے لیتا ہے۔ جب آپ کا بلڈ ایکٹیو ہوگا، اس کے اندر ایک بیلنس ہوگا، گردش میں ہوگا، پرجوش ہوگا، تو پھر وہ ایک آپ کی مائنڈ کو بھی، آپ کے برین کو بھی وہ ایکٹیو کر دے گا۔ تو اس طرح سے پھر آپ کا دماغ بھی ایکٹیولی کام کرنا شروع کر دے گا، اور یہ جو ایک جوشیلا خون ہوتا ہے، جو ایکٹیو خون ہوتا ہے، جو گردش والا اور بیلنس والا خون یا بلڈ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کے دماغ کو غلامی کی طرف نہیں جانے دے گا، کیونکہ دماغ خود بھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، باڈی بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہے، تو پھر وہ کبھی بھی غلام نہیں ہوتا۔ وہ اپنے اوپر انحصار کرتا ہے اور آپ کو نئے نئے آئیڈیاز دینے شروع کر دیتا ہے، نئے نئے راستے بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہیلدی باڈی ہیز اے ہیلدی مائنڈ، کیونکہ جب آپ کی باڈی ہیلدی ہوگی، اور ہیلدی باڈی کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ہمارا خون گردش میں آتا ہے، جب گردش میں آتا ہے تو وہ فاضل مادے جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے، اور اندر آپ کے بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے، ریفائن کرتا ہے، اور یہ ریفائن بلڈ آپ کے دماغ کو ایک ریفائنڈ انرجی دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ والے دماغ، ایکٹیو بلڈ اور ایکٹیو مائنڈ والے جو جسم ہوتے ہیں، وہ کبھی غلامی کی طرف نہیں جاتے۔ اگر اس اصول کو سمجھنے کے لیے ایک اور مثال ہم لیں، فار ایگزامپل آپ نے اگر اپنے پیسے کو بڑھانا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ پیسے کو انویسٹ کریں، بزنس کریں، تو وہ گردش میں آ جائے گا۔ جب وہ گردش میں آ جائے گا تو پیسہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو جاب کر رہا ہے اس کا پیسہ نہیں بڑھے گا۔ تو اسی طرح جب اگر فار ایگزامپل آپ بزنس مین ہیں اور اپنے پارٹنرز کے ساتھ یا اپنے ورکر کے ساتھ ایک بیلنس کی فضا قائم کرتے ہیں، تو بھی اس سے پیسہ دو چند ہو جائے گا۔ اسی اصول کو اگر ہم فطرت کے قانون کے مطابق اسٹڈی کریں تو آپ دیکھیں کہ فطرت بھی ایک بیلنس کے اوپر چل رہی ہے اور ہر وقت گردش میں ہے، کہ یہ گردش اور بیلنس ہی ہے جس نے اس کائنات کو ہزاروں سالوں سے قائم کیے ہوئے ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی قوم کی مثال لیں تو وہ قوم جو ایکٹیو ہوتی ہے، جو کام کرتی ہے اور اپنے درمیان ایک بیلنس قائم کرتی ہے، انسان کو انسان سمجھتی ہے، اس کے اندر فرق نہیں کرتی، تو وہ قومیں بھی بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہیں۔ ایک بری مثال چنگیز خان کی بھی ہے، اگرچہ وہ بڑا ظالم حکمران تھا، مگر اس نے اس اصول کو اپنایا کہ اس نے اپنے لوگوں کے درمیان ایک بیلنس قائم کیا، اس نے ان میں فرق نہیں کیا، اور وہ گردش میں وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے 25% دنیا کا جو رقبہ تھا اس کا وہ حکمران بن گیا۔ لیکن وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ اس نے فطرت کے ان دو اصولوں کو اپنایا، کہ اس نے بیلنس قائم کیا اور ساتھ میں وہ گردش میں آ گیا۔ اور سب سے اچھی مثال اگر آپ دیکھیں جو کہ کائنات کے اصولوں کے عین مطابق ہے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ ہمارے اسلام کی ہے، کہ اس نے بھی آ کر انسانیت کو ایک ترازو میں برابر کر دیا، یعنی مسلمان کو نہیں، انسان کو انسان کا بھائی بنا دیا اور آپس میں ایک بیلنس قائم کر دیا۔ اور اس بیلنس کی وجہ سے اور گردش میں لے آئے، اور گردش اور بیلنس کی وجہ سے کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ دنیا کی طاقتور ترین جو رومن امپائر اور پرشین امپائر ہے وہ اس کے سامنے ڈیر ہو گئی۔ تو اصل میں یہ بیلنس اور گردش کا چکر ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کے دماغ کو تقویت دیتی ہے، آپ کی باڈی کو تقویت دیتی ہے، اور آپ کو کبھی بھی غلام نہیں بننے دیتی۔ اور جو لوگ جن کے خون سرد ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، گردش نہیں ان کے اندر ہوتی، تو ان کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر وہ دوسروں کے آگے بک جاتے ہیں، ان کا ایمان اس قدر کمزور ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپر پاور کے خلاف اپنے رائٹس کے لیے بول بھی نہیں سکتے۔ پھر وہ اگر ان کے ممالک کے اندر مداخلت کرتے ہیں تو وہ چپ کر کے اس کو برداشت کرتے ہیں، پھر اپنے ہی لوگوں کو گرانے کے لیے ان سے پیسے لیتے ہیں، اپنے ملک میں انتشار پیدا کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو بھی غلامی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ غلامی سے بچنا چاہتے ہیں تو غلامی کو کبھی قبول مت کریں، اور نہ کسی کی انوالومنٹ کو اپنے ملک کے اندر برداشت کریں، کیونکہ ہم ایک آزاد قوم ہیں جو اپنے آپ کو بیگر سمجھتے ہیں، جن کی سوچ ہی یہ ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو وہ واقعی چوزرز نہیں ہو سکتے، کیونکہ
غلامی انسان کی سوچ میں بستی ہے اور خودداری انسان کے لہو میں دوڑتی ہے. تو جن کی سوچ ہی اتنی گری ہوئی ہوگی، جو پہلے ہی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تو جو ڈر گیا وہ مر گیا، وہ تو غلام بنا لیے جائیں گے کیونکہ وہ پہلے ہی غلام بننے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے پہلے ہی اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا ہوا ہے. تو اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، ہمیشہ ایک خدا پر یقین رکھو، عمل کرو اور اپنے آپ کو، اپنے بلڈ کو گرم رکھو، کیونکہ اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں